يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں، تسی سب جانتے ہو کہ اج دی رات جیڑی اے اسلامی مہینے دے اندروں شعبان دی 15ویں رات ہے، اور سڈے معاشرے دے اندر معروف اور مشہور اس رات کا نام ہے جڑا وہ شب بارات. شب فارسی زبان دے اندر رات کو کیا جاتا ہے، اور برات کا معنی ہوتا ہے نجات، خلاصی، نجات پانا. اللہ پاک اس رات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم تو بہت سارے لوگوں آزادی دا سرٹیفکیٹ دے کے جنت دا مستحق بناتا ہے. اس وجہ تو انہوں شب برات کیا جاتا ہے. اللہ پاک اس کائنات دے مالک نہیں،
اس کائنات دے خالق ہیں۔ اللہ پاک بہت بڑی ذات ہے۔ ساری تسبیحات، عبادات، جو کچھ بھی یہ اللہ پاک دی شان دے پردے نہ جڑے، یہ انہوں تو بہت تھلے۔ اللہ دی ذات بہت بڑی، اور اللہ پاک دی ذات دا بڑا ہونا اج اس معاشرے دے دل دے اندر جڑی قدر و منزلت ہے، اللہ پاک دی عظمت ہے، اللہ پاک دا عظیم ہونا، اللہ پاک دا بڑا ہونا ہے جڑا وہ ختم ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ دی عظمت، اللہ دی قدر اور اللہ دی بڑائی انسان دے دل دے اندر ختم ہوتی ہے تو انسان گناہ دی طرف مبتلا ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک دی عظمت انسان دے دل دے اندر ہوئے تو انسان گناہ دی طرف نہیں جاتا۔ باوجود ہے کہ اللہ پاک نو ساڈی کسی عبادت دی کوئی ضرورت نہیں۔ خود اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرمانے یا ایھا الناس انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء، فرمایا لوگوں تسی غریب ہو، تسی ماڑے ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ ذات ہے جڑی غنی، اللہ وہ ذات ہے جڑی تعریف دے لائق ہے۔ فرمایا تسی فقیر ہو، تسی ماڑے۔ اس آیت کے تحت اللہ پاک انسان کو ان کی حیثیت دس رہے ہیں اور اپنا بڑا پن دکھا رہے ہیں، لیکن ان کے باوجود اللہ پاک انسان دے نال اس قدر محبت اور پیار فرما دے ہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کل قیامت دے دن اللہ پاک ایک بندے کو کھڑا کریں گے اور انہوں کہیں گے تو نیک کیوں نہ بنے؟ انہوں کی کہیں گے تو نیک کیوں نہیں بنے؟ وہ کہے گا اللہ میاں میں تو تھوڑے کو دعا کرتا رہا کہ میں نیک بنا دے، میں تو بار بار دعا کرتا رہا، باوجود اتنے کہ اللہ کے علم کے اندر یہ بات، لیکن اللہ پاک پھر بھی فرشتیاں کو کہیں گے کہ انہوں کا نامہ اعمال کھولو، نامہ اعمال کھولو۔ اس بندے کا نامہ اعمال کھولیا جائے گا اور اللہ پاک پوچھیں گے ہاں انہیں دعا منگی اپنے نیک ہوں گے؟ انہوں کہ اللہ میاں ہاں انہیں بار بار تیرے کو دعا منگی، اللہ پاک میں نے نیک کر دے، میں نے اپنی محبت عطا فرما دے، بار بار دعا منگی۔ اللہ پاک فرشتیاں کو کہیں گے کہ تسی گواہ ہو جاؤ، اگر یہ میرے کو یہ دعا کرتا رہے نا کہ اللہ میں نے دوست بنا لے، میں نے نیک کر دے، تو تسی گواہ بن جاؤ اج تو بعد انہوں میرے دوستاں دی لسٹ دی اندر لکھ دے۔ کتنی بڑی پیاری بات ہے۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اسی دعا کریں گے تو کی ہوئے گی، دعا انسان دی رد نہیں ہو، انسان تے آزمائش آتی ہے، اللہ پاک امتحان دے اندر ڈال دے گے۔
اللہ پاک کسی مصیبت دے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ اللہ پاک کسی انسان دی کوئی دعا ہے جڑی وہ رد نہیں فرما دے، بلکہ اللہ پاک یا تے اس بندے دی جو زبان تو نکلے ہے وہ اللہ پاک دے دیتے ہیں، یا اللہ پاک وہ چیز سے نہیں دیتے، کیونکہ اللہ پاک دی ذات علیم بذات الصدور ہے، اس سینے دے اندر انسان دے کی چل رہے ہے کی ہوئے گا اللہ پاک کو جانتے ہیں۔ اس کو اللہ پاک وہ چیز نہیں دیتے جو چیز وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان دے بدلے دے اندر کوئی بڑی مصیبت کوئی تکلیف اس انسان تے آنی سی اللہ پاک کو لٹا دیتے ہیں، انہوں اللہ پاک ختم کر دیتے۔ اور تیسرا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ پاک انہوں آخرت دے اندر ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور آخرت دے اندر جس وقت وہ انسان دیکھے گا نا کہ دنیا دے اندر جڑیاں دعاواں میں مانگتا رہا، میں سمجھ نہ سا کہ اللہ پاک نے قبول نہیں کیتیاں، اور اللہ پاک نے سب قبول کیتیاں سی، اور اللہ پاک نے انہوں نے آخرت دے اندر ذخیرہ بنا دیتا، جس وقت کسی قسم دا کوئی انسان دوسرے انسان دا ساتھ نہیں دے گا، اس وقت او دعاواں نیکیاں اور اجر اور ثواب کی صورت دے اندر ان دے نامہ اعمال دے اندر موجود ہو۔ اس لئے انسان کو ہر وقت دعا کر دے رہنا چاہیے، اور انہاں دعاواں دیا راتاں دے اندروں ایک آدھی رات ہے نا جڑی وہ بھی دعا دی رات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں پوچھیا یا رسول اللہ ایک 15 شعبان دی رات جڑی ایک ہی ہے، فرمایا کہ اس رات نو قومو لیلہا، اس رات دے اندر تسی قیام کرو، یعنی عبادت کرو، نوافل ادا کرو، قرآن پاک دی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، جو بھی تسی کر سکتے کرو، قومو لیلہا، اور فرمایا وصومو نہارا، فرمایا کہ دن دے وقت روزہ رکھا، اور فرمایا کہ یہ جڑی رات ہے 15 شعبان دی رات ہے، اس رات دے اندر اللہ پاک فرشتیاں نو آئندہ آن والے سال دے اندر کی مخلوق دے نال معاملات اللہ پاک نے طے کر رکھے نے، اللہ پاک کو مکمل سال دی دستاویزات نے جڑیاں وہ فرشتیاں دے سپرد کر دے۔ گویا کہ اس رات دے اندر یہ بات طے ہو جاندی ہے آن والے سال دے اندر کون بچہ پیدا ہوئے گا اور کون انسان اپنی زندگی دے وقت نو پورا کر کے اللہ کو چلا جائے گا، مرن والے آن والے اللہ پاک انہوں دی لسٹ جاری کر دیتے ہیں۔ انہا مطلب ہے نہیں ہے کہ اللہ پاک کو ہون لسٹ بنا دینے پہلے نہیں بنائے، نہیں، لسٹ اللہ پاک پہلے تو تیار شدہ ہے۔ اللہ پاک نے لوح محفوظ دے اندر جس دن کائنات کو بنایا اس دن تو لے کے جس دن کائنات ختم ہوئے گی سب کچھ اللہ پاک نے لکھا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی، اور خود اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات چھے اے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اسی ہر بات جڑی اللہ محفوظ دے اندر لکھی ہوئی، لیکن اس طریقے نہ سمجھو کہ جو اللہ نے مکمل لکھے ان دے اندروں اللہ پاک ایک سال دا ایک رجسٹر بنا کے فرشتیاں دے سپرد کر دیندے نے، ہونا وہی ہے جڑا رب نے لکھے، جو رب نے کیا ہے جو رب کہے گا وہی ہوئے گا، جو انسان دی تقدیر دے اندر انسان دے نصیب دے اندر انسان دا مقدر بن چکے ہیں وہی ہوئے گا، وہ اللہ پاک فرشتیاں دے سپرد کر دے۔ اور جڑے اعمال انسان اس گزشتہ سال جڑا گزر چکے ہیں ان دے اندر کر دے،
وہ فرشتے اللہ دے ہاں انہوں پیش کر دینا، اللہ دے ہاں انہوں پیش کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا دل کرتا ہے کہ جس وقت اللہ دے ہاں میرا نامہ اعمال پیش ہوئے تو میں روزے دی حالت ہوں، میں روزے دی حالت۔ پھر ایک دوسری حدیث سے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین آپ دی زوجہ محترمہ تمام مسلمانہ دی ماں، وہ فرما دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس رات میں آسمان دنیا یعنی سب آسمان نے جڑا دنیا والا آسمان ہے ان تے اپنی تجلیات فرماتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے وہ تجلیات دی کی کیفیات میں۔ اللہ پاک جسم تو پاک ہے، اللہ پاک نے اپنے چہرے دا تذکرہ فرمایا، انسان دے چہرے دا خط و خال ان دی حدود و اربع ہے جڑا وہ موجود ہے اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ دا تذکرہ فرمایا قرآن پاک دے اندر، انسان دے ہاتھ دی مقدار موجود ہے، لمبا چوڑا چھوٹا بڑا جو بھی، اللہ پاک کا ہاتھ کس طرح دے رب جانتا۔ اللہ پاک نے اپنی پنڈلی دا تذکرہ فرمایا، وہ اللہ پاک جانتے نے کہ ان دی کی معاملہ ہے۔ اللہ پاک نے کرسی دا تذکرہ فرمایا، اپنے عرش دا تذکرہ فرمایا، اور ایک عرش ایک تخت، اس تخت دے اوپر کرسی، کیا اس کرسی او کرسی کی چیز ہے کو رب جانتا ہے، اسی نہیں جانتا۔ اسی صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے عرش کے مستوی نے اپنی شان دے مطابق اپنی شیان شان اور جویں رب چاہتا ہے اس طریقے میں اللہ پاک اوپر مستوی۔ اللہ پاک تجلیات فرما دینے آسمان دنیا تے اس رات ہو، اور جویں ہی 14 شعبان کا دن مکمل ہوتا ہے تے 15 شعبان دی رات شروع ہو جاندی ہے، اللہ پاک دی طرفوں فرشتے آواز لگا دے اور اس آواز دے اندر مختلف اللہ پاک دی طرفوں ندا ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے کوئی ہے میرے کو بخشش طلب کرنے والا، میں ان دے گناہوں کو معاف فرما دے، اور گناہوں دی معافی ہے جیڑی وہ تے رب تو علاوہ کوئی نہیں نہ کر سکتا، اور انسان نے کتنے گناہ کیتے ہیں وہ بھی رب جانتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان دے گناہوں تے پردہ پایا ہوا ہے، اللہ پاک جانتے ہیں کہ انسان کتنا گناہگار ہے، کتنا نیک ہے، اللہ دے ہاں کس انسان کا کی مقام ہے اور رب جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ کسی دے سینے دے اندر کی چل رہے انسان نہیں جان سکتا۔ گناہ کرتا ہوا انسان کو لو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کو لو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ پاک انسان کو اس رات کے اندر آواز لگا دینے، اے بندیا اپنے گناہوں کی معافی بند میرے کو میں تینوں معاف کر دیا۔ اور اس بات کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ جنہ انسان اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یہ دو چیزیں سمجھن والی ہیں۔ ایک چیز یہ سمجھن والی ہے کہ گناہ کتنے ہوں تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے، اور دوسری چیز یہ سمجھن والی ہے کہ کس طرح اللہ پاک گناہ معاف فرما دیں گے۔ پہلی چیز نو سمجھو کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی انسان دے گناہ ریت دے ذرات دے برابر ہو، وہ ریت دے ذرات کتنے ہیں؟ ریت دے ذرات کو گن سکتے، فرمایا سمندر دی جھاگ دے برابر ہو، وہ کس قدر ہے؟ فرمایا درختوں تے جتنے پتے نے ان دے برابر انسان دے گناہ ہو۔ ایک درخت کی ایک ٹہنی تے کتنے پتے نے کوئی انسان جانتا ہے؟
کوئی نہیں نہ جانتا کہ کتنے نے پتے. فرمایا کہ یہ زمانہ جڑا اسی بنایا ہے اندے جتنے ایام نے جتنے دن نے انہاں دنوں کے برابر انسان تے گناہ ہو. انسان کی زندگی تے 60 سال ہے 70 سال ہے 80 سال ہے 100 سال ہے نا 100 سال ہے نا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے تو یہ زمانہ چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا دنیا دے اندر جس ویلے بھیجیا اس تو پہلے بھی اس دنیا دے اندر دن رات کا سلسلہ جاری سی. اور اس وقت اتنے جنات رہتے تھے اور وہ کتنا عرصہ رہے نہیں اور اب جانا ہے وہ اتنا عرصہ رہے. انہوں نے آپس سے قتل و غارت شروع کر دیتی. اللہ پاک نے فرشتیاں دے ذریعے انہوں نے مار کٹائی انہوں نے کی تھی اور کچھ پکڑ کے اللہ پاک دے کول کو لے گئے. پھر آدم علیہ السلام آئے. آدم علیہ السلام کو گزرے کتنا عرصہ ہو گئے. میرے اور تھوڑے پیغمبر کو گزرے کتنے سال ہو گئے معلوم ہے 1446 ہجری دے سال نال چل رہی ہجری دے اعتبار نال. اور ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے 53 سال تو بعد فرمائی سی. یعنی 53 سال آپ نے مکہ المکرمہ سے گزارے اور مکہ المکرمہ سے 53 سال گزارن تو بعد جس وقت مدینہ پاک کے اندر آئے اس وقت تو اے ہجری سال شروع ہے. تے 1446 سال گزر چکے نبی پاک سے. اور اس تو قبل 1,24,000 پیغمبر آئے نے. آدم علیہ السلام اور میرے اور تھوڑے پیغمبر دے درمیان کتنے آئے نے نبی 1,24,000 پیغمبر. بہت سارے انبیاء انہوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ملتا ہے اور انہوں بھی زیادہ تذکرہ احادیث کے اندر بھی ملتا ہے. کتنے ہزارہ دی تعداد کے اندر تے انبیاء وہ نے جنہاں دے نامہ دا پتہ ہی نہیں کسی. وہ سارے آئے انہوں دیا امتاں آئیاں کدوں دے تو فرمایا انہاں دنوں دی مقدار انہاں دنوں دی تعداد دی مقدار انسان گناہ کرے کتنے گناہ کر لے گا انسان. اے اللہ پاک اپنے محبوب دے ذریعے اپنے بندے دے نال محبت نو دس رہے کہ میرے بندہ اتنے گناہ کرے انہاں گناہاں تو بعد وہ میری طرف رجوع کرے میرے کو معافی منگے کہ میں انہیں گناہ معاف فرما دے. اور اللہ پاک اس قدر اپنے بندے دے نال محبت کرنے والی ذات ہے. لیکن گناہ کیوں معاف ہوں گے دوسری بات فرمایا ہوتے واسطے 3 شرطیں اور وہ کوئی 3 شرطیں ایسیاں نہیں ہیں جڑیاں انسان پوریاں نہیں کر سکتا یا انہوں پورا کرن دے اندر انہوں بڑا وقت درکار ہے. نہیں مختصر پہلی شرط جو گناہ کیتے ہیں انہاں گناہاں کر کے اپنے دل دے اندر شرمندہ ہوئے کہ میرے کو گناہ ہوئے میرے کو گناہ ہوئے. اور نمبر 2 آئندہ نہ کرن دا اللہ پاک نال وعدہ کر کہ اللہ پاک آئندہ نہیں کرے. اور نمبر 3 پھر اللہ کو معافی منگے اللہ پاک سارے گناہ بندے دے معاف کرے. سبحان اللہ. کہ اللہ پاک اس رات کے اندر انسان کو فرشتے دے ذریعے آواز دیندے نے کوئی ہے میرے کو اپنے گناہوں کی معافی منگن والا میں ان کے گناہ معاف فرما دیں. پھر اتنا ہی نہیں پھر دوسری آواز لگتی ہے کوئی ایسا بیمار ہے جڑا اپنی بیماری کی وجہ تو مایوس ہو چکے ہے میرے کو منگی میں انہوں شفا دے دیں تندرستی نصیب فرما دیں. یہ تو بندے دے اندر منگن دے اندر کمی ہو سکتی اللہ پاک دے دین دے اندر کمی نہیں. پھر حدیث پاک کے اندر آ گئے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی رزق منگن والا ہو گئے
میں انہوں رزق عطا فرما دے. سب نو دین والی ذات تے رب دی ہے نا. جنہاں دے کول رزق موجود ہے انہوں نے بھی تے رب دے رہے. جنہاں کول کوٹھی بنگلہ کار بینک بیلنس یہ موجود نے انہوں نے کون دے رہے؟ انہوں نے بھی تے رب دے رہے. تو فرمایا کوئی ہے منگن والا میں انہوں رزق عطا فرما دے. اس طرح دعا مختلف انداز دے نال ہوندی رہندی ہے حتیٰ کہ رات مکمل ہو جاتی ہے اور صبح فجر دی نماز دیاں اذاناں شروع ہو جاتی ہیں. ساری رات دے کسی حصے دے اندر انسان دعا کر لے اللہ پاک کو، کسی حصے دے اندر اللہ پاک معاف کرے. لیکن جویں زمانہ گزرتا جا رہا ہے ساڑھے ہاں رسم و رواج نے جڑیاں وہ بڑھدیاں جا رہی ہیں. لوگ مختلف قسم کے رسم و رواج کے اندر رات کا وقت گزار دیتے ہیں. کوئی بندہ میں حیران ہو رہا ہے پہلے بھی یہ نہیں ہوتا سی سڑک تے چلے جاؤ وہ جتنیاں وہ حلوہ پوڑی والی دکاناں نے انہاں تے رش لگا ہے. لوگ انہاں نو خرید رہے نے اور انہاں نو کھا رہے نے انہاں نو اپنے رشتہ داراں دے گھراں دے اندر پہنچا رہے نے اور ایک عجیب قسم دی رسم شریعت دے نال اندا کوئی تعلق نہیں. پھر سارے نوجوان اور بچے سارے دے سارے پٹاخے چلا رہے ہیں اور اس رات دے اندر پٹاخے چلان دا کی سلسلہ کی یعنی مثال دے طور دے کوئی سمجھ آتی ہے نا کہ پٹاخے اس گلوں چلائے جا رہے ہیں. کوئی خوشی ہوئے کوئی کسی دی شادی ہے تو پٹاخے چلانا پہ ہوئے تو پتہ لگ رہا ہے جی فلانے دے گھر میں شادی ہے تو شادی دی وجہ تو پٹاخے چلا رہے ہیں. حالانکہ چلان دا شریعت نے اتنے بھی حکم نہیں دیتا. شریعت کسی بھی موقع تے پٹاخے چلان دا اسلحہ چلان دا وہ حکم نہیں کرتے. لیکن چلا رہے ہیں چل سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں دی شادی ہے تو وہ یہ رسم نو کر رہے ہیں. لیکن آئی دی رات پٹاخے چلان دا وہ کی وہ کی فائدہ ہے؟ ایک سلسلہ شروع کر دیتا ہے. اس سلسلے دے اندر لوگ اس ڈگر تے چل پے نے سارے چلتے لگے ایک دوسرے کے پیچھے اکھاں تے پٹی بن کے نا چل رہے ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے. اور ایک بات آج دی رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس والے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے. مختلف روایات نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بھی تے رات کئی مرتبہ آئی ہے نا کئی مرتبہ رات آئی. اس میں روایات بھی مختلف نے. ایک روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے کہا عائشہ اج میں موقع دے کہ میں اللہ دی عبادت کروں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی عبادت کرتے تھے اللہ پاک کی لیکن مکمل رات نہیں کچھ دیر آرام فرما دے سی. آج آئے اور آ کے کہہ دیتا اور حضرت عائشہ فرماتی نے ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ نے نماز شروع کی تھی اور سجدے چ گئے تے سجدہ اتنا لمبا کیتا اتنا لمبا سجدہ کیتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی نے کہ میرے دل دے اندر خوف پیدا ہویا کہ اللہ دے محبوب دی روح قبض ہو گئی. میرے دل دے اندر کہنے میں اگے بڑھیاں اور اگے بڑھ کے نا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر نو حرکت کی تھی تے آپ نے اپنے پیر نو حرکت کی تھی یعنی ہاتھ لایا تے حرکت کی تھی. میں سمجھ گئی کہ نہیں آپ حیا اور میں سنیا کل لا کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے سی اللہم انی اعوذ بک بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطك واعوذ بك منك جل وجهك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اے دعا کر یہ ہمارا کی بنتا ہے اے اللہ میں پناہ چاہنا تیرے کو اور عفو معافی درگزر
اے اللہ تو میں معاف کر، درگزر دے ذریعے میں تیرے کو پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز کی پناہ؟ تیرے عذاب، میں تیری رضا تیرے کو چاہ رہا ہوں، میں تیری ناراضگی تو پناہ مانگ رہا ہوں۔ اور اے اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، کوئی تعریف اسی نہیں کر سکتے جیڑی تیری شیان شان ہوئے، تیری تعریف ہے تو بڑی۔ اور اے اللہ تو اپنی تعریف خود کر سکنا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اے دعا کر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز تو بعد، سلام پھیرن تو بعد ایک کیا بھی عائشہ اگر ہو سکے تو انہاں کلمات تو بھی یاد کر لے اور صبح شام پڑھے، صبح شام پڑھے۔ کتنی دعاواں ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھ دے اور صحابہ کرام کو بھی کہہ دے کہ تسی بھی یہ پڑھے۔ اور کئی مرتبہ سی درسی حدیث سے اندر انہاں دعاواں دا تذکرہ بھی کر چکے، انہاں دعاواں دا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسنون دعاواں دے اندر ایک دعا ہے، آپ نے فرمایا کہ جڑا فجر دی نماز تو بعد اور مغرب دی نماز تو بعد 7 مرتبہ پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ پڑھ لے۔ فرمایا اگر اس شخص سنو اسی دن موت آ جائے کہ اللہ پاک انہوں جہنم تو محفوظ فرما دے۔ یعنی جس رات دے اندر پڑھیا یا جس صبح دے اندر اے پڑھیا، فرمایا اگر موت آ جاتی ہے کہ اللہ پاک انہوں دوزخ انہوں جہنم تو محفوظ فرما دے۔ اور پڑھنا کتنا جملہ ہے؟ اللہم اجرنی من النار، چھوٹا یہ جملہ ہے، 3-4 سیکنڈ کے اندر یہ 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ کئی احادیث کے اندر 3 مرتبہ تک بھی تذکرہ ہے لیکن 7 مرتبہ تو یاد ہونا ہے۔ ایک حدیث میں یہ دسی سی طور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام جڑا 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، فرمایا کہ اللہ پاک ان دی حفاظت فرما دینے ہر قسم دی تکلیف تو، ہر بلا تو ان محفوظ فرما دینے اللہ پاک۔ انسان پڑھ اور ایک دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے صبح اور 3 مرتبہ شام، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، 3 مرتبہ پڑھنا۔ فرمایا کہ ان کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اتنا اس بندے نو ثواب دیں گے کہ جتنی دیر تک وہ خود راضی نہیں نہ ہو جائے گا اتنی دیر تک اللہ پاک ان نواز دے جاتا۔ اور پڑھنا کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، 3 مرتبہ پڑھنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اذکار دے اندر کچھ دعاواں ہو، ایک فرمایا کہ جڑا شخص صبح شام، جڑا شخص صبح شام اس قرآن پاک کی آیت کو پڑھے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس آیت نو صبح و شام پڑھنے والا جڑا شخص ہے انہوں سارے دن دا نا اللہ پاک انہوں ذکر دے اندر لے دن دنے کہ اندر سارا دن ذکر دے اندر گزرے، انہوں سارا دن
ذکر دے اندر گزرے اور کسی قسم دی کوئی کمی اگر انہیں ذکر دے اندر رہ جاندی یعنی نمازیں ہی صرف پڑھ رہے اور کچھ نہیں اللہ پاک کو لکھ دیندے نے کہ بندہ ذاکرین چ شامل. اور ایک حضرت عبداللہ بن غنام بیازی رضی اللہ عنہ تو روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ صبح دے وقت جڑا شخص اے پڑھے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد ولک الشکر. فرمایا کہ اللہ پاک کتنی نعمتیں انسان کو سارے دن اور ساری رات کے اندر عطا فرماتا ہے. جڑا شخص اے پڑھ لیندہ ہے گویا کہ انہیں انہاں نعمتاں دا اللہ دا شکر ادا کرتا ہے. اور رات دے وقت جس وقت انہوں پڑھنا ہے تو اس وقت اللہم ما اصبح دی جگہ ما امسا پڑھتے صرف اتنی تبدیلی کر. انسان کو اللہ پاک کتنی نعمتاں دے. انسان آج دے زمانے دے اندر ہوا کو کیچ کر کے دس سکتا ہے کہ اے ہوا کتنے کلو ہے. اور اگر کسی چیز کو گننا چاہے تو ایسے زمانے سے گن سکتا ہے ماپ سکتا ہے تول سکتا ہے پمائش کر سکتا ہے. لیکن اللہ پاک دی جتنی نعمتیں نہیں انسان انہوں نے نہیں گن سکتا. سبحان کیوں؟ کیونکہ خود رب نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سڑیے انیاں نعمتاں نے تہاڈے تے کہ تسی اگر گننا بھی چاہو تو انہوں نہیں گن سکتے. مثال دے طور تے دیکھو میں زیادہ نہیں صرف ایک بات دس اسی رات دے وقت لیٹنے ہیں اللہ پاک سانو نیند دے نال سوا دیندے نے اسی سو جانے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی کدی شکر ادا کیتے اس چیز کا. کتنے لوگ بڑے بڑے مالدار لوگ ایسے نے کہ جنہوں نے نیند نہیں آتی اور وہ میڈیسن استعمال کر کے بھی سونا چاہتے ہیں کئی انہوں بھی نیند نہیں آتی. یہ صرف نیند جڑا کرنا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. انسان دے خون دے اندر کچھ ذرات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں ان ذرات اگر انہوں نے موقع مل جائے اور وہ دماغ کی طرف چلے جائیں تو انسان کو فالج دا اٹیک آ جاتا ہے. ہر انسان دے خون دے اندر پیدا ہوتے ہیں. اللہ پاک کسی انسان نے کبھی یہ منگے اللہ پاک کو جڑے خلیے پیدا ہو رہے نہیں جراثیم پیدا ہو رہے نہیں ساری ان تو حفاظت فرما نہیں. اللہ پاک روزانہ حفاظت فرما. اور جس شخص کو اللہ پاک مبتلا کر دے فالج دی بیماری دے اندر یا دل دا اٹیک کر کے انہوں دل دی بیماری دے اندر مبتلا کر دے پھر وہ لوگ دوائیاں کھا رہے ہوندے نے اور مہنگیاں دوائیاں کھا رہے ہوندے. کتنے لوگ نے سڈے تھے جڑے شوگر دی دوائی کھا رہے ہیں دل دی درد دی دوائی کھا رہے ہیں فالج دی دوائیاں کھا رہے ہیں. کتنے لوگ اور جڑے لوگ تندرست نے نئی دوائی استعمال کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. لیکن قدر اس وقت ہوندی ہے نا جس وقت انسان مبتلا ہو جائے نا کسی چیز سے بیماری سے پھر انسان کو قدر ہوتی ہے ورنہ قدر ہی نہیں ہوتی. ورنہ قدر ہی نہیں ہوتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاؤ اسے حدیث کی طرف کہ آپ نے رات کے وقت نوافل ادا کی. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف بھی گئے اور آپ نے قبرستان پہنچے. حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سے نکلیاں اور نکلتے ہوئے قبرستان آپ کے پیچھے چلیاں گئیاں. نہ تے اس وقت مدینہ شہر اتنا بڑا سی کہ حضرت عائشہ نو لبدے ہوئے قبرستان کی تے دور جانا پیا. ان دی سمجھ لو جویں اسی جس محلے سے بیٹھے ہیں اے مسجد نبوی دی جگہ تے ہوئے تے سامنے قبرستان ہے. اس وقت بھی یہ نہیں سی مسجد کے قریب ہی ہے قبرستان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حضرت عائشہ جنت البقیع کے اندر پہنچ گئی. دیکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تینوں میری فکر ہو رہی سی؟ پوچھا ہاں یا رسول اللہ میں نے کہتے ان محسوس ہویا کہ جی میں تسی اج کسی اور زوجہ دے کر چلے گئے ہو تو میں تھوڑی تلاش سے نکلی سا. آپ نے فرمایا کہ اج دی رات ایسی رات ہے کہ اللہ پاک
اس زمانے دے اندر نا ایک قبیلہ سی، قبیلہ بنو کلب، اور بڑا مشہور قبیلہ سی بکریاں پالن چ، بکریاں پالن چ بڑا مشہور قبیلہ سی، بڑے اندر کو بکریاں دے ریوڑ سی۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک اج دی رات قبیلہ بنو کلب دی بکریاں دے والا تو زیادہ اللہ پاک بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، اتنی بخشش اللہ پاک فرما دے۔ اچھا ایک حدیث اسی سنتے بھی رہنے ہیں، ہر سال سنی دی ہے، لیکن ادھے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چند باتاں اور فرمائی ہیں، اسی انہوں نے بیان کر کے نہ پھر دعا کریں گے، پھر اس کے بعد ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ پاک اج دی رات قبیلہ بنو کلب دی بکریاں دے والا تو زیادہ لوگاں دی بخشش فرما دے نے، لیکن 8 قسم دے لوگاں دی اللہ پاک بخشش نہیں فرما دے، 8 قسم دے لوگاں دی اللہ پاک بخشش ہے نہیں فرما دے۔ وہ جڑے 8 قسم دے لوگ نے جنہاں دی اللہ پاک بخشش نہیں فرما دے آئی دی رات، یہ بھی وہ لوگ نے جڑے توبہ نہیں کرتے۔ اگر وہ 8 قسم دے لوگ جس گناہ دے اندر مبتلا نے اگر اپنے اس گناہ تو توبہ کر کے واپس آندے نے، اللہ پاک انہاں دی بھی بخشش فرما دے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک انہاں دی بھی بخشش فرما دے۔ 8 قسم دے لوگ۔ نمبر 1 سب نالوں پہلا بندہ فرمایا کہ اللہ پاک اتنی بخشش فرما دے نے، اتنی محبت فرما دے نے، لیکن اللہ پاک مشرک نو معاف نہیں فرما دے۔ اللہ پاک مشرک نو معاف نہیں فرما دے۔ ان جڑا شخص مشرک ہے، سنو کیویں معلوم ہوئے گا کہ فلاں بندہ شرک کر رہے ہیں؟ آسان ہی بات ہے، اللہ پاک دی ذات اور اللہ پاک دی صفات دے اندر کوئی انسان کسے نو شریک ٹھہرائے او مشرک۔ کی مطلب؟ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے اور رب ہون دے نال او خالق ہے، او مالک ہے، او رازق ہے، او قدیر بصیر ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اگر کوئی ایک کہے کہ جی میں رب مالک ہے، جی میں رب مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ایویں کوئی اور بھی تے یہ اللہ پاک دی نال شریک ٹھہرانا ہے۔ جی میں رب ہے ایویں کوئی اور بھی، یعنی کائنات نو پیدا کرنے والا رب ہے، وہ کہے نہیں رب بھی ہے نال ہوندے نال او بھی۔ جی میں عیسائی کردے ہیں اللہ پاک دی ذات دے اندر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، کہتے ہیں خدا موجود ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے۔ بات تسلیس سے قائل نے جنہیں کہتے ہیں کہ اللہ بھی خدا، عیسیٰ بھی خدا اور مریم علیہ السلام وہ بھی خدا۔ کسی بندے دا نظریہ اس قسم دا ہوئے وہ اللہ پاک دی ذات دے اندر شرک کر رہے، فرمایا کہ ایسا بندہ ہے نا جڑا اللہ پاک کو دی بخشش نہیں کرتا۔ اور اللہ پاک دی صفات جویں کہ میں بیان کی ہے کہ اللہ پاک رازق ہے، اللہ پاک قادر ہے، اللہ پاک بیمار کو شفا دینے والے نے، اللہ پاک جڑا بندہ تنگ دست ہے انہی تنگ دستی کو دور کرنے والے نے، جڑا پریشان حال ہے انہی پریشانی کو دور کرنے والے نے، مدد کرنے والی ذات ہے اللہ پاک۔ کوئی کہے کہ نہیں اللہ تو علاوہ بھی ہے، جویں ہندو نے، ہندو اس خدا کو بھی مانتے ہیں لیکن اپنے حد تے تراشے ہوئے وہ پتھر جنہاں نو وہ خدا دا درجہ دیندے وہ کہندے نے اللہ پاک نے انہاں نو بنایا اے بھی ایک کام کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر بھی کچھ لوگ جڑے مشرک سی، ذرا اس وقت نو یاد کرو جنہاں نے 360 بت جڑے بیت اللہ دے اندر رکھے ہوئے سی اور وہ کہ انہاں دا طواف کرتے سی، انہاں نو خدا دا درجہ دیتے سی۔ جس والے فتح مکہ ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے دے سارے بت نے جڑے انہاں نو توڑ دیتا اور اتھوں انہاں نو سٹوا دیتا باہر۔ تے جڑا شخص اس طرح دا کوئی نظریہ رکھے
فرمایا کہ وہ مشرک ہے، اور اللہ پاک شرک نو معاف نہیں فرماتے، شرک نو معاف نہیں فرماتے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے شرک کا لفظ بول کے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم، شرک تو بہت ظلم، پتہ ہے کیوں کہنے دے ظلم کہنے نے کہ ایک چیز دا رکھن دی جگہ جیڑی ہے اودی اس جگہ تو ہٹ کے دوسری جگہ تے رکھ دینا، کہ ایک جگہ تے ایک حق اللہ پاک عبادت دے لائق ہے۔ اسی کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے نا، اچھا اے جڑا لا الہ الا اللہ ہے اندا معنی کی؟ اندا معنی ہے کہ اللہ تو علاوہ عبادت دے کوئی لائق نہیں، لا الہ، لا کوئی بھی، الہ دا معنی ہوتا ہے اللہ، معبود، خدا، رب، یعنی کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ ہی، اللہ ہی ہے، صرف عبادت دے لائق کوئی نہیں، اللہ دی ذات ہے صرف عبادت دے لائق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ فرما لگے کہ اے میرے واسطے بڑی ہی تعظیم دی بات ہے کہ اللہ تو میرا خدا ہے، اور میرے واسطے یہ فخر دی بات ہے کہ میں تیرا بندہ، میرے واسطے یہ فخر دی بات ہے کہ میں تیرا بندہ۔ اللہ پاک دے نال اگر کوئی شریک ٹھہرائے اللہ پاک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ مسلمان دی بخشش ہو جائے گی اگر وہ کلمے تے مرے گا، لیکن اگر کوئی کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اور وہ اللہ دے نال ذات صفات دے اندر کسے اور نو معبود سمجھ دے، فرمایا ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ اور اگر کوئی مسلمان بھی اس طرح دے پھر وہ بھی بخشش نہیں ہوئی، تو فرمایا مشرک دے بخشش نہیں۔ دوسرا فرمایا کہ جیڑا کسی دوسرے مسلمان دے نال کینہ اور بغض رکھدا ہوئے اللہ پاک ان دی بھی بخشش نہیں فرماندے۔ کینہ اور بغض، کینہ کنوں کہتے ہیں؟ دل دے اندر کسی واسطے قدورت، کسی واسطے انسان دل دے اندر سینے دے اندر غصہ رکھے۔ بغض فرمایا اگر کسی شخص دے اندر یہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو معافی مانگتا ہوئے آپ دے گناہوں دی اللہ پاک معاف نہیں کریں گے جتنی دیر تک اپنے سینے چو کینہ بغض نہیں کٹے گا بات۔ اور یہ بیماری ساڑھے ہاں عام ہے، ساڑھے ہاں یہ بیماری کی عام ہے۔ بدو بدی دل دے اندر رشتہ داراں دے بارے چے، کوئی محلے داراں دے بارے چے، کوئی جنہاں نال کوئی لین دین دا معاملہ ہے انہاں دے بارے چے کینہ بغض آ جاتا ہے۔ اور آندا کس وجہ تو؟ دنیا دی چاہت کی وجہ تو۔ جس وقت انسان یہ سمجھ لے، اپنے آپ کو سمجھا لے کہ دنیا دے اندر میں عارضی طور تے ہیں، میں ایک دن چلے جانا ہے، گزر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، میں چلے مر جانا ہے اور یہ سب کچھ اتھے رہ جانا ہے، تو پھر کسی دے بارے چو کو کینہ بغض رکھے گا؟ کینہ بغض پھر نہیں رکھے گا۔ وہ اسے وقت یہ جس وقت وہ دنیا دے کسی مفاد دی وجہ تو۔ میں نے چند دن پہلے نا کسی بزرگ نے، چھوٹے بندے نے نہیں، انہوں نے سوال تو میں اندازہ لگایا کہ وہ خود بھی بڑا علم رکھتے سے۔ میں نے کہنے لگے جی مولانا صاحب میں نے ذرا ایک بات دسو، میں کہ جی پوچھو۔ کہنے لگے کہ حدیث پاک دے اندر آندی ہے یہ بات کہ جس بندے کو تسی ایک واری ڈنگ کھا لو وہ تو اندے کو دوبارہ ڈنگ نہ کھاؤ، یعنی مسلمان ایک واری دسیا جاتا ہے، ایک سوراخ کو بار بار نہیں دسیا جاتا۔ یہ بات آندی؟ میں کہا ہاں آندی۔
حدیث پاک کے الفاظ نے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين کہ مومن ایک سوراخ تو دو مرتبہ نہیں دسیا جاتا. یہ ذرا بات کو سمجھنا، میں مسئلے کو حل کرنا چاہتا. انہوں نے مجھے سوال پوچھے اے اتوار والے دن اج کی جمعرات اج 4 دن ہو گئے، مجھے کہنے لگے کہ اے حدیث سے آندا ہے. میں کیا آندا ہے؟ تے کہندے نالے حدیث دے وچ اے بھی آندا ہے کہ تسی صلہ رحمی کرو، تسی رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرو، پڑوسیاں نال صلہ رحمی کرو. تے پھر جن دے کول بندہ پہلے ہی دسیا ہے تو اندے نال صلہ رحمی کیویں کرے گا؟ اندے نال صلہ رحمی کیویں ہوئے گی؟ پھر دس لے گا. اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر بلکہ قرآن پاک دی آیات کے اندر بھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تسی صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی دا بڑا اجر و ثواب ہے. میں اندے تے کئی دفعہ بات کر بھی چکی ہوں. صلہ رحمی دا بڑا اجر و ثواب ہے. اور اندے تے آج تو کو 2-3 ہفتے پہلے بھی اپنا بات کی سی کہ اچھے اخلاق دی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان دے نال کوئی توڑے تے انسان اون دے نال جوڑے. انسان دے نال کوئی توڑے تے او اون دے نال جوڑے. او اون دے تے ظلم کرے تے اونوں معاف کرے. یہ ہوندا بڑا مشکل ہے، لیکن حدیث پاک دے اندر اون دے نال توڑے تے او جوڑے، اون دے تے ظلم کرے تے اونوں معاف کرے. مینوں ہن او جڑے بزرگ سی او بڑے سی تھوڑے مینوں کہنے لگے کہ یہ دوئے حدیثاں نے ہوں ذرا دسو یہ تے عمل کیویں ہوئے گا. میں انہوں نے کہا کہ تسی ایویں کرو، ایک حدیث سے یہ ہو گئی کہ مومن ایک سوراخ تو 2 مرتبہ دسیا نہیں جاتا. سمجھ یعنی ایک بندے کو ڈنگ کھا لیا نا انہوں نے دوبارہ انہوں کو ڈنگ نہیں کھانا. تے اگر دوسری حدیث ہے کہ تسی صلہ رحمی کرو، تسی کی کرو؟ صلہ رحمی کرو. تے جس ویلے صلہ رحمی کرنی اون دے نال پھر یقیناً تعلقات بنانے پین گے، توڑنے نہیں پین گے. اگر تعلقات اون دے نال قائم رکھاں گے، دائم رکھاں گے تو پھر وہ ڈنگ مار دے گے. میں انہوں نے کہا کہ میں نا ان کا جواب انج دینا چاہنا کہ تسی ان دے نال ایک تیسری حدیث بھی شامل کر دو. میں کہنے لگے کی مطلب؟ میں کہ تسی 2 حدیثاں سنائیاں میں کہ صلہ رحمی کرو، اور ایک حدیث سنائی کہ جتوں ایک دفعہ دسیا ہوئے تے دوبارہ اتوں نہیں دسنا چاہیے بندے نے. تو میں کہ تیسری حدیث شامل کر لو. کہتے وہ کی؟ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جڑا شخص ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوتا. مومن شخص دھوکے باز نہیں ہوتا. ایک بار اگلا جملہ آپ نے فرمایا تے نہ ہی وہ اتنا بھولا بھالا ہوتا ہے کہ انہوں کو دھوکہ دے کے چلا جائے. ایک حدیث ہے مکمل کہ مومن دھوکے باز نہیں ہوتا. یعنی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومن دھوکہ دے رہے کسی تے نہ ہی وہ اتنا بھولا بھالا ہے، یعنی پنجابی سے کہہ لو اتنا لولا ہے کہ انہوں کو دھوکہ دے کے چلا جائے. اتنا وہ معصوم ہے انہوں کو دھوکہ دے کے چلا جائے. فرمایا میں کہ اس حدیث کو نال شامل کر لو تھوڑا معاملہ حل ہو جائے گا. اور چپ ہو گئے. سمجھ گئے میری بات ہو کہ جتنے کو اسی ڈنگ کھاتا ہے ان نال اسی بالکل قطع تعلق ہی نہیں کرنا، قطع تعلق ہی نہیں کرنا. سلام دعا آنا جانا وہ برقرار رہے، لیکن جس چیز کی وجہ تو ڈنگ ہے تسی اپنے آپ کو اس قدر محفوظ کرو کہ تم دوبارہ ڈنگ ہی نہ مار سکے. کو بات سمجھ آ رہی کہ مومن اتنا سیدھا سادہ نہ بنے کہ ان کو دھوکہ دے کے چلا جائے. یہ مومن کی شان دے لائق ہے، اور یہ بھی شان دے لائق نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دینا رہے. کو بات سمجھ آ گئی میری؟ یہ بات میں کتوں کی تھی؟ کینہ اور بغض تو ساڈے ہاں کینہ اور بغض عام چیز ہو گئی ہے. انہوں اسی دوسرے لفظوں کے اندر نفاق بھی کہہ سکتے ہیں. منافق ہونا، کینہ بغض جن کے اندر ہوئے گا وہ منافق ہی ہوئے گا نا. اپنے سامنے والے دے نال وہ اتوں کچھ ہوئے گا اندروں کچھ ہوئے گا. یہ غلط ہے.
ان کی کوشش ہوئی کہ میں کسی طریقے نال انہوں نہ کتے نہ کتے ڈنگ مارا، لیکن اگر اس طرح کی نیت نہیں ہے تو پھر انہوں واسے دعا کرے، دل دے اندر انہوں واسے کسی قسم کی کوئی قدرت نہ رکھے، اور جس ویلے دل صاف ہوتے نا تو انہوں پھر جو اجر و ثواب ملتا ہے، جو انہوں اپنی زندگی دے اندر نعمتیں ملن گی ہے نا، ان کا کوئی بھی مد مقابل نہیں ہے۔ میں ایک سنا لگا واقعہ میں ذہن چ آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے نے اپنے زمانے میں، بہت بڑے محدث گزرے، اور انہوں نے گزرے بھی کوئی 1300 سال ہو گئے، 1300 سال، بہت بڑے محدث سے۔ کئی واقعات انہوں نے ملتے ہیں۔ انہوں نے والد محترم مبارک انہوں دا نام سی تے وہ کسی باغ دے مالی سی، کسی باغ دے مالی سی، غلام سی، یعنی کہ مالی سی باغ دے۔ باغ دا مالک آیا ایک دن اور انہیں آ کے مبارک نے کہا کہ تو نہ کوئی پھل لے کے آ، پھل توڑ کے لیا۔ وہ پھل توڑ کے لے آئے تے لے کے انہوں نے دیتا تے وہ مالک نے کھادا، انہیں کہا کھٹا ہے۔ انہوں نے کہا کسی اور درخت تو لے کے آئے، وہ کسی اور درخت تو لے کے آئے، انہوں نے وہ بھی کھٹا۔ بڑے پریشان ہے، کہتے کسی اور تو تیسری دفعہ پھر بھیجے کسی اور درخت تو لے کے آئے، وہ کسی اور درخت تو بھی لے کے آئے، پھر لے آندا تو پھر کھٹا۔ انہوں کہنے لگے کہ تینوں اتنے سال ہو گئے اتنے کام کرتے ہیں، پنجابی سمجھ آ رہی نا، اتنے سال ہو گئے تینوں اتنے کام کرتے ہیں تے تینوں یہ نہیں پتہ لگیا کہ کہڑے درخت کا پھل ہے جڑا وہ مٹھا ہے یا کیندا کھٹا ہے۔ تو وہ انہوں کا نام سی مبارک، وہ اپنے مالک کو کہنے لگے کہ تسی مینوں اتنے مالی رکھیا ہے تے میں جس دن دا اتنے مالی بن کے آیا نا تے میرا کم پانی دینا ہے، درختوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، پھلاں نو چکھنا نہیں ہے۔ میں اج تک کسی درخت کے پھل نو چکھ کے نہیں دیکھا۔ کو بات سمجھ آئے؟ وہ مالک بڑا حیران ہویا، اندھی حیرانگی دی حد نہ رہی، اور انہیں فوراً خوش ہو کے نا انہوں نے آزاد کر دیتا۔ یعنی وہ غلام سی، انہوں نے آزاد کر دیتا۔ صرف آزاد ہی نہیں کیتا، انہوں دی نیک نیتی نو دیکھتے ہوئے اس مالک نے اپنی بیٹی دا رشتہ بھی انہوں نے کر دیتا، اور وہ باغ بھی انہوں نے دے دیتا، وہ باغ بھی انہوں نے دے دیتا۔ اللہ پاک نے بیٹا دے دیتا، انہوں نے اس بیٹے دا نام رکھا عبداللہ، اور وہی بیٹا عبداللہ بن مبارک کے نام تو مشہور ہوا۔ اور ان دی تشہیر سناوا، ابتدا دے اندر انہوں دی زندگی دے حالات بھی بڑے عجیب و غریب رہے۔ تاریخ دے اندر ملتا ہے کہ جوانی دے عالم دے اندر مست ہو کے انہوں نے بھی کچھ دن بڑے عجیب و غریب گزارے، لیکن جس ویلے اللہ دے ہاں انہوں دا رجوع ہویا، نیک ہوئے، فرمایا کہ جس وقت وہ حدیث سنا دے سی نا، حدیث سنا دے سی کہ اس مجمع دے اندر انہوں دی حدیث نو سن کے جڑے لکھن والے سی نا، سنن والے تے زیادہ سی، صرف جڑے لکھن والے سی، ایک دفعہ اس انہوں دی تعداد نو گنیا گیا تے وہ دوات جن دے اندر سیاہی ہوتی ہے 40,000 دواتا نظر آئی ہیں۔ 40,000 بندہ انہوں دی حدیث نو سن کے لکھ رہے ہیں۔ ایک انہوں دی حدیث نو سن کے اگے بیان کرنے والے سی جڑے، انہوں دی تعداد 1100 یا 1200 سی۔ ان سمجھ لو کہ اسی چلے جائیے رحمت اجتماع تھے تو انہوں نے سپیکر لگائے ہوتے ہیں وقفے نہ، یعنی کہ ایک سپیکر دی آواز اتھوں لے کے تو او باہر تک کے اتھوں تک ایک سپیکر، پھر اس تو اگے، پھر اس تو اگے۔ اس زمانے دے اندر حدیث نو سن کے جڑے مکبر اگے بیان کرتے سی نا، او انہاں دے مجمع دے اندر 1200 تعداد دے اندر سی، 1200۔ وہ مجمع کتنا بڑا ہوئے گا، کتنا بڑا مجمع ہوئے گا۔ ہارون الرشید اس زمانے دا بادشاہ سی، وہ ایک مرتبہ مسجد دی طرف، جامعہ مسجد دی طرف حضرت عبداللہ بن مبارک آ رہے سی، شہر دی مسجد دی طرف۔
اور انہوں نے نال انہوں نے دیکھ کے اتنا مجمع سی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی، یعنی نیچ آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے نا کہ جنہوں نیچ آوے نا وہ کی پڑھے الحمدللہ۔ اور ایک اور بھی الفاظ ملتے ہیں الحمدللہ علی کل حال ما کان۔ فرمایا جڑا شخص جدوں بھی چھینک آئے ان الفاظ انہوں پڑھے، اللہ پاک انہوں دو دردہ تو محفوظ رکھ دے دے، کان دی اور داڑ دی، دن دی انہوں محفوظ رکھ دے، انہوں پڑھنا چاہیے جدوں ہی نچ۔ اور فرمایا کہ نچ دا آنا ہے جڑا چھینک دا آنا، فرمایا یہ اللہ پاک دی طرفوں نعمت ہے، اس وجہ تو اس نعمت دے ملت تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اور جڑا سنن والا ہے نا ان دے جواب سے کہنا چاہیے یرحمک اللہ، کی کہنا چاہیے؟ تے حضرت عبداللہ بن مبارک نو چھینک آئی تے حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیا الحمدللہ، تے سنن والے دی تعداد اتنی زیادہ سی کہ سب نے کیا یرحمک اللہ، تے شہر دے اندر ایک گونج پیدا ہو گئی، اور اس گونج نو سن کے جڑا بادشاہ سی وقت دا وہ حیران ہویا کہ اتنی اونچی آواز کیوں؟ پتہ کیتا تے پتہ لگا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے الحمدللہ کیا، ان دے جواب دے اندر اچھا ایک کیوں انی گونج کے پیدا ہے، یہ بھی ذرا سن لو بات۔ جس وقت چھینک آن والا بندہ پڑھے نا الحمدللہ اونچی آواز نال، تے جڑا سنن والا ہے نا ان دے اوتے بھی جواب دا دینا ہے نا جڑا واجب ہے، یرحمک اللہ کہنا کی ہے واجب ہے، یعنی اتنی اونچی آواز نال کہے کہ جنہیں چھینک ماری ہے نا انہوں سنائی دے۔ کو بات سمجھ آ گئی؟ انہوں سنائی دے۔ اور اندر تے ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات نے۔ حضرت امام ابو داؤد دا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، لیکن میں اپنی بات کی طرف آنا واپس۔ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک دی اس بادشاہی نو دیکھ کے نا کہ اتنے لوگوں نے جواب دیتا اور انہوں نے نال ٹوک رہے ہیں، انہوں نے دیکھن واسطے چل رہے ہیں، کہ ہارون رشید دی بیوی نے کیا کہ اصل بادشاہ تے ہے، اصل بادشاہ تے ہے، بادشاہ تے حضرت عبداللہ بن مبارک دی بات میں سنائی تو نو وہ کتوں چل پئی کہ جس وقت دل صاف ہون نا، نیت صاف ہون، پھر اللہ پاک اولاد دے اندر ایسے ایسے گن رکھ دیندے کہ انسان اللہ دے ہاں بھی کامیاب بنتا ہے اور اولاد بھی ان دے واسے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں بات کو ختم کر دے ماں۔ اچھا اے ہو گئے دو، شرک کرنے والا اور دل دے اندر کینہ اور بغض رکھنے والا۔ اس تو بعد فرمایا کسے نو ناحق قتل کرنے والا، اللہ پاک کو دی بخشش نہیں کرتا۔ ناحق قتل کا کی مطلب ہے؟ یعنی ایویں جھگڑا ہویا تے مار دیتا، اور حق قتل کی کسے نو کسے دے قتل دے بدلے قتل کیتا جائے، یا جہاد دے میدان دے اندر کسے کافر نو قتل کیتا جائے، اور یا کسے نو کوئی شادی شدہ سی انہیں زنا کیتا اور ان دے ہوتے گواہ موجود آگئے کہ او گواہ نے آکے گواہی دے دیتی کہ اس زمن دے اندر حد انہوں لگی تو اس حد دے اندر انہوں مارنا، اے ہوتا ہے حق قتل۔ نہ حق قتل جڑے اج کل لڑائیاں دے اندر ہو جاتے ہیں، نہ حق قتل کرنا فرمایا کہ اے بھی کیے اس بندے دی اللہ پاک بخشش نہیں فرما دے۔ اور چوتھا فرمایا زنا کرنا، جڑا زنا دا عادی ہے فرمایا ان دی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ پنجواں قطع تعلقی کرنے والا، ان دن بات میں پہلے کر چکے ہیں، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ قطع تعلقی کرنے والا جڑا شخص ہے نا، بات بات تے لڑدا ہے جھگڑدا ہے بنا کے نہیں رکھدا، فرمایا کہ ایسا شخص ہے جڑا اللہ دے ہاں او گناہگار ہوندا ہے۔ حدیث میں پہلے سنا چکے ہیں کہ انسان نو اللہ پاک نے صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے، قطع رحمی دا حکم نہیں دیتا، کہ اگر کوئی توڑے تو انہیں مل جوڑنا چاہیے، اگر کوئی ظلم کرے تو معاف کرنا چاہیے، کتنی دیر تک وہ ظلم کرے گا۔ نمبر 6 فرمایا کہ جڑا شلوار یا پجامہ یا اپنی چادر نو اپنے ٹخنیاں تو تھلے رکھتا ہے، فرمایا ایسے شخص کی بھی اللہ پاک بخشش ہے نہیں فرما دے۔ اندر تو بہت سارے واقعات نے لیکن وقت بہت زیادہ ہو گئے، اس کو میں کوئی اور واقعہ نہیں سناواں گا۔
نمبر 7 فرمایا والدین دا نافرمان. والدین دی نافرمانی اج دے زمانے چ بڑی عام ہو گئی. والدین اپنی اولاد نو خوش ویکھن واسطے بھی بعض دفعہ انہاں دیاں نچاکیاں، انہاں دیاں بدتمیزیاں اور انہاں دی نافرمانیاں نو برداشت کرتے. اللہ تے دیکھ رہے ہیں نا، جڑا بندہ والدین کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، والدین بھی نافرمانی کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ دے ہاں ہے جڑا وہ گناہگار ہے. اور ان دے اتنے واقعات نے کہ میں کوئی بھی نہیں سناتا، صرف ایک بات ضرور کراں گا. جڑا بندہ اپنے والدین دی نافرمانی کرتا ہے، حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ ان دی اولاد بھی دنیا دے اندر ان دے مرن تو پہلے ان دی نافرمانی کرے. کیا اتنا عذاب تھا؟ اس تو بڑا عذاب کی ہونا. اور بہت سارے واقعات ہیں. نمبر 8 فرمایا شراب دا عادی، شراب پین والا جڑا شخص ہے ان دا عادی، ان دی بھی بخشش اس رات نہیں ہوتی. دیکھو یہ 8 قسم دے لوگ مختلف احادیث کے اندر کہ فرمایا کہ اس بندے دی بخشش نہیں ہوئے گی، ایسے بندے دی بخشش. لیکن اگر یہ 8 قسم دے لوگ جڑے بیان کیتے ہیں، اگر یہ اپنے گناہ تو توبہ کر لین اور اپنے گناہوں تو پیچھے ہٹ جان تے اللہ پاک انہاں دی بھی بخشش کروا دے. کیونکہ اللہ پاک نے یہ رات رکھی بخشش واسطے، اللہ پاک نے یہ رات رکھی بخشش واسطے. آج دی رات عبادت ہے جڑی وہ کوئی مخصوص نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت مخصوص کی تھی ایویں نہیں ہے. تسی کوئی بھی عبادت کر سکتے. عبادت کا ایک حصہ تے تسی ادا کر چکے ہو، یعنی کہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کر کے ایک حصہ ادا کر چکے ہو، اور یہ دوسرا حصہ انہوں قضا نہیں کرنا، یعنی فجر دی نماز با جماعت پڑھنا. یہ جڑے 2 حصے ہیں نا، انہاں نوں کوئی شخص کور کر لینا نا، ان دی بھی ساری رات عبادت چ لکھی جائے. یہ کوئی بات سمجھ آئے؟ نمبر 2 تسی قرآن پڑھو، تسی درود پاک پڑھو، تسی ذکر کرو، تسی استغفار کرو. جو تھوڑا دل کرتا ہے، جس عبادت نو دل کرتا ہے وہ کرو. تسبیح نماز دے بارے چ اپنے چاچا نو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاچا جی ان دی اتنی فضیلت ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ فرمائے اتنی فضیلت ہے کہ تمہیں یہ روز پڑھنی چاہیے. اگر تسی روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے دے اندر ایک دفعہ پڑھ لو. اگر ہفتے دے اندر نہ پڑھ سکو تو مہینے دے اندر ایک دفعہ پڑھ لو. مہینے سے نہ پڑھ سکو تو فرمایا سال سے 1 مرتبہ پڑھ لو. اگر سال سے بھی نہ پڑھ سکو تو فرمایا چاچا جی زندگی دے اندر 1 مرتبہ. تسبیح نماز دا طریقہ لوگوں نے اج دی رات دے اندر تسبیح نماز دا بھی ہے نا جڑا انہوں ایک رسم دے طور تے نہ شروع کر لیا. کس طریقے نال کہ لوگوں نے مسجداں دے اندر جماعت کرانی شروع کر دی. تسبیح نماز دی جماعت کرانی شروع کر دیتی، جبکہ نفل نماز دی جماعت نہیں ہوتی. لوگوں نے شروع کر چکی. ان کون سمجھاوے؟ اگر انہوں نے کوئی بات کرے انہوں نے سمجھاوے، انہوں نے سمجھ نہیں آنے بات. انہوں نے اس حلوہ پوری تو منع کرتے ہوئے لوگ لڑ پے گے. تو رسم و روایت تو انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جڑا شخص بچائے گا اپنے آپ کو وہ فائدے چ رہے گا. جڑا منع کرے گا ان دے پہلا فتویٰ دیا لگتا ہے تسی تے بھابی ہو، تسی تے بھابی ہو، تسی تے مانتے ہی نہیں ہو. اچھا لیکن میرے تواڈے سب تے ذمہ بات نو کہنا، کسی کو مکمل طور تے دین دے اوپر چلانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی حکم نہیں سی، آپ کو بھی یہی حکم سی. تھوڑا کم میں کہنا کہ میاں اے طریقہ غلط ہے، ان دے تو بچ. 1 دفعہ کو 2 دفعہ کو 100 دفعہ کو 400 دفعہ کو آرام نال کہندے رہو. غصے نال کہو گے تو لڑائی پیدا ہوئے. کیوں؟ تبلیغ دے طریقے دے بارے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک دے سورۃ النحل 14ویں سپارے دے آخر چ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ جس وقت کسی نو اللہ دی طرف بلاؤ نا تو پھر انہوں بلان دے طریقے دے اندر نا تو حکمت اختیار کرنی چاہیے، یعنی دنائی نال کام لینا چاہیے، سمجھداری نال کام لینا چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہوگا تو کی کرنا پیا، نماز نہیں پڑھتا تو مگروں لے یا تو دے گئی گندا ہے. تو کوئی طریقہ نہیں.
آرام نماز نہیں پڑھتا، بالکل نہیں پڑھتا، ان کو نماز پڑھنے اس انداز سے نال کہنا چاہیے، وہ مینوں بھی نہیں آتا طریقہ، وہ بھی سیکھنا، تسی بھی سیکھو اس انداز سے نال کہ اگلے انسان دے دل دے اندر تیرا رویہ اور تیرے الفاظ اتر جائے. انہوں کہتے ہیں حکمت اس انداز، اس پیارے انداز میں کہ انہوں خود دل کرے تھوڑے نال مل کے جا کے مسجد دے اندر نماز پڑھو. ذرا باہر جا کے دیکھو، بازار چ دیکھو کتنے لوگ نے جڑے آج دی رات انہوں بھی سمجھتے ہیں کوئی نہ. اگر رمضان شریف آ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے کرنی شروع کر دیتے. رجب اور رمضان شعبان دے اندر روزے رکھنے شروع کر دیتے اور انہیں تذکرہ فرما دے، اپنی عمر کی دعا کر دے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ میری عمر دے اندر اتنی برکت دے کہ ایسے رمضان دے مہینے نو پا لیں اس قدر. لیکن رمضان دے اندر آج تو 30 سال 25 سال پہلے بڑی لوگ احترام اور عزت سی لوگوں نے دلا چاہیے، ہوں ختم ہو گئی. ختم کیوں ہوئی کہ ہر بندہ نا دوسرے نو تبلیغ کر رہا ہے، خود عمل نہیں کر رہا. ہر بندہ دوسرے نو تبلیغ کر رہا ہے، خود نہیں عمل کر رہا. یعنی خود ہوتے عمل کرے تو پھر نا، یعنی خود وہ کہتا ہے میں ہٹ جاؤں. اور جنہوں کسی بادشاہ نے کہا نا کہ سارے نے اندر دودھ سٹنا ہے وہ کنویں دے اندر، تو انہیں کہا لے سارے دودھ سٹن کے میں ایک وہ جڑا لوٹا ہے وہ پانی دا سٹ دیا، کیڑی گل ہے. صبح لو آ کے ویکھیا سارے دا پانی سی، دودھ کسی دا بھی نہیں ہے. وہ انسان اپنے آپ کو اگر درست کرنا ہے، اسی اپنے آپ تو شروع کریے کام نا. اسی درست ہوئیے، اسی آئیے مسجد کی طرف ایک روٹین بنا لیے. رمضان تو پہلے اسی اپنی روٹین بنا لیے کہ اسی کام تے جانا ہے، دکان تے جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، کارخانے جانا ہے. ساری ترتیب ہے ہوئے گی. بچے میں سے رزق بھی تے کمانا ہے نا، اسی ترتیب ہے ہوئے گی. مسجد نو بھی ٹائم دینا ہے، عبادت نو بھی ٹائم دینا ہے، اور بچے نو بھی ٹائم دینا ہے، اور سارے معاملات کرنے ہیں. ان کی ترتیب پہلے تو بنا تاکہ رمضان مبارک گھڑیاں نے جڑیاں انہوں تو فائدہ اور مستفید ہو سکی. انہیں تو فائدہ حاصل کرنا چاہیے. تے کوئی عبادت تسبیح نماز ہے جڑی انہوں پڑھنے کا طریقہ مشہور و معروف ہے. تسی اپنے گھر جا کے پڑھ سکتے ہو، مسجد کے اندر پڑھ سکتے ہو. اور پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت پڑھ لو، نیت بننے تو بعد آؤ ثنا پڑھ لو. اور قرات تو پہلے 15 دفعہ پڑھنا ہے. تیسرا کلمے دیاں جڑے پہلے الفاظ ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انہوں کتنی دفعہ پڑھنا؟ 15 دفعہ. پھر کوئی سورۃ فاتحہ پڑھو، پھر سورۃ فاتحہ دے نال کوئی سورت ملاؤ. سورت ملان تو بعد جس نے رکوع تے جانے کو اس تو پہلے 10 مرتبہ پڑھنا. پھر رکوع سے جا کے اسی کی پڑھی دے؟ ذرا پڑھو آج نماز بھی اپنے درست کری. سبحان ربی العظیم پڑھی دے، سبحان ربی العظیم. کتنی مرتبہ پڑھی دے؟ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جتنی دفعہ مرضی پڑھو. ٹھیک، انہوں پڑھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پڑھ کے تو پھر اسی اللہ اکبر کہہ کے کی کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں؟ کھڑے ہوئی دے. پھر کی پڑھی دے؟ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کی پڑھی دے؟ ربنا لک الحمد. انہوں پڑھن تو بعد پھر 10 مرتبہ انہوں پڑھنا ہے. کنہوں پڑھنا ہے؟ ذرا پڑھو اپنے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ. پھر اسی چلے جانا ہے سجدے دے اندر، اور سجدے تے جا کے کی پڑھی دے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. لوگ تسبیح جدو پڑھ دے نا، آپ پڑھی دے نا نماز تو بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، ان کو سبحان 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 ایک ہی ہے سبحان سبحان. وہ الفاظ ہی نہیں ادا ہو رہے نا ساڈے. یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو مذاق ہو رہے. سبحان اللہ اور سبحان اللہ سبحان اللہ اندر جنہیں ہاں پڑھے نہیں جا رہے، وہ لفظ ہے جڑا اتنے رہ گئے. اور سورۃ فاتحہ پڑھی دی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. جلدی نہ پڑھنا ہے جنہیں غلط پڑھ جانا. اچھا چلو تے سجدے تے جا کے کی پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، عین ہے حمزہ عین، سبحان ربی الاعلی. انہوں پڑھ کے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پھر پڑھنا ہے 10 مرتبہ کی سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. پھر اس تو بعد اسی بہ جائیے اللہ اکبر کہہ کے بہ جائیے. ہوں جس ویلے بیٹھی دے نا اس بیٹھن دے اندر بھی دعا منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول. اور فرمایا جڑا شخص اس دعا نو پڑھ دے نا اس دعا نو پڑھ دے اللہ پاک کبھی انہوں رزق دی تنگی نہیں دیندے. انہوں کبھی رزق دی تنگی نہیں دیندے. لیکن فرض نمازاں دے اندر بہت سارے ائمہ نے جڑے وہ نہیں پڑھتے کیونکہ مستحب چیز ہے نا. ایویں نماز لمبی نہ ہو جائے اس کو نہیں پڑھتے. اور وہ دعا کی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اور بعض احادیث کے اندر ایک لفظ اضافہ بھی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی. وجبرنی دا اضافہ بھی ہے. ان الفاظ نو یاد کر لو انہوں نے پڑھیا کرو. جس ویلے نفل یا سنتاں پڑھو یا واجب وتر پڑھو اس ویلے تو پڑھو اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. آسان یہ الفاظ ہیں. اور جس ویلے اسی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے ہیں اس ویلے کھڑے ہیں وہ بھی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں منقول حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ انہوں نے بھی یاد کرنا چاہیے. اچھا آ جاؤ اتنے پھر اسی بیٹھ گئے اور بیٹھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ سجدے سے جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے 3 دفعہ یا 5 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کے پھر اسی 10 مرتبہ انہوں پڑھنا. جس ویلے 10 مرتبہ پڑھا گے تو یہ ہو جائے گا 75 مرتبہ ایک رکعت دے اندر. کتنی مرتبہ ہو جائے گا 75 مرتبہ ایک رکعت دے اندر. اور 75 نو ضرب دے دیئے 4 دے نال تے ہو جائے گا 300 مرتبہ. تے 300 مرتبہ 4 رکعت دے اندر انہوں پڑھنا ہے. اے تسبیح نماز سمجھ آ گئی. انہوں تسی پڑھو ہوں پڑھو رات دے وقت چ پڑھو اج بھی پڑھو کل بھی پڑھو انہوں روزانہ پڑھو تھوڑے واسطے بہت اچھی بات ہے. اور اپنی نماز ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھیا کرو. ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا شخص آیت الکرسی بھی پڑھ دے فرض نماز کے بعد اگر ان دی موت آ جائے اس دن دے اندر تے اللہ پاک انہوں سیدھا جنت چلے گا. اچھا اج عبادات دا دن ہے تے انہاں ایک بات اور بھی ذہن چ رکھو. اگر تہاڈی نماز صحیح نہیں تانوں 4 رکعت والی 2 رکعت والی نماز پڑھن دا پتہ نہیں تے اپنے مسجد دے امام صاحب نوں اپنے مسجد دے خطیب صاحب نوں پوچھو انہوں اپنی نماز سناؤ ایک مرتبہ. اندے چ شرم نہ کرو اندے چ شرم نہ کرو. یہ شرم والی چیز نہیں. اپنی نماز نوں ٹھیک کرو. وضو دے 4 فرض نے وہ سیکھو. وضو دا طریقہ کی ہے وہ سیکھو. غسل دے 3 فرض نے وہ پتہ ہونے چاہیے نے وہ کیڑے کیڑے ہے. نماز دی شرطاں پتہ ہونی چاہیے نے کہ نماز کو شروع کرن تو پہلے 7 چیزاں کیڑیاں ضروری نے. نماز دے اندر 6 چیزاں کیڑیاں ضروری نے انہوں نے سیکھو. اگر قرآن پاک دی تلاوت نہیں آ رہی یعنی قرآن پاک نہیں پڑھے تو کم از کم ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ یاد کر لو. کوئی 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن لا کے کر لو. روزانہ دے ایک آیت یاد کرو گے تو 7 دنوں دے اندر 7 آیتاں یاد ہو جائیں گی. تے 2 سورتاں چھوٹیاں چھوٹیاں یاد کر لو. سورۃ اخلاص اندے چ 4 آیتاں نے او ایک ایک دن سے ایک آیت یاد کرو. 7 تے 4 کتنے دن ہو گئے 11. تے سورۃ کوثر جڑی او بھی 3 آیتاں نے تے او بھی 3 دناں چ یاد کر لو. 11 تے 3 کتنے ہو گئے 14 دن ہے تے ایک دن دے اندر وضو دے فرض یاد کر لو. سمجھ گئے 15 دنوں دے اندر تہاڈی نماز درست ہو جائے گی. یہ نہیں مگر ایک ہی دن چ کرو. اگر کوئی ذہین بندہ تے کرے 1 گھنٹے چ ادھے گھنٹے چ کر لو. انہوں درست کرو. اپنی نماز میں درست کرو. نماز پڑھو گے آنے والی نسل تو دیکھ کے نماز پڑھے گی. اج اسی زندہ نا ساڈے بڑے چلے گئے نہیں یعنی دنیا تو اسی زندہ اسی نہیں مرنا. اسی چاہنے ہیں کہ ساڈی بھی اولاد ساڈے واسطے دعا کرے. چاہنے ہیں نا کہ وہ کدوں کرے گی جس ویلے انہوں اسی اس کام تے لا کے گئے ہو. اگر اسی انہوں اس کام تے نہ لایا ہے نہ پوچھنا ہے نہ لایا ہے تو نہ ہی انہوں نے پوچھنے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی تو عشاء دی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی فجر دی پڑھی ہے نہیں پڑھی پوچھنے نہیں. بس ٹھیک ہے کام تے گیا سے آ گیا کام تو کنے پیسے کما لیں دے کی بنایا تیرا یہی پوچھنا ہے. تو پھر تسی مر جاؤ گے تو انہیں یہی کہنا ابا میں پوچھتا ہوں اسی کام تے گیا کام تے چلا جاؤں
ابا من کوئی تو نہیں کام تو آ گیا کام تو آ جاؤں بس انہیں ایسے کام دے آن جان دے چکرہ چ رہنا وہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا اگر تسی چاہتے ہو کہ تواڈے واسطے بھی وہ دعا کرن تو پھر تسی انہوں نے اس کام تے لا کے جاؤ جس کام تے لگا کے جاؤ گے نا اس کام وہ کرن چھوٹی نیکی سمجھ کے نہیں چھڑنی چاہیے چھوٹے تو چھوٹا عمل انہوں نہ چھڑو اور چھوٹی تو چھوٹی برائی ہے جڑی انہوں نہ کرو اللہ پاک دی پکڑ کندے تے آ جائے اللہ پاک دی مغفرت کندے تے آ جائے پورا بچا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین